کا مرض پھیل گیا. طاعون ایک بیماری ہوتی تھی نا, طاعون, بلکہ عورتیں کوسنے بھی دیتی ہیں اس بیماری کے. تو طاعون یہ ایک بیماری ہے, نکل جا. اتنے لوگ مرے سامرا میں, اتنے لوگ مرے کہ جنازے سڑکوں پہ آ گئے. نہیں, لوگ جنازہ اٹھانے والے نہیں ہیں. کوئی ادھر مر گیا, کوئی ادھر مر گیا. جیسے کرونا آپ نے نہیں دیکھا, کرونا بھائی اس سے بھی زیادہ برا حال ہے. اس وقت کے مجتہد مرزا محمد تقی شیرازی, وہ بہت بڑے مجتہد تھے. شیعہ مرے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں. علماء نے آپس میں میٹنگ کی بیٹھ کے, اور مرزا محمد تقی شیرازی وہ گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک چیز تلاش کی ہے کہ سامرا کو موت سے کیسے بچایا جائے, اور اتنی بڑی بیماری سے کیسے بچایا جائے. طاعون کی بیماری پھیل رہی ہے, بچیں گے تو کیسے بچیں گے. انہوں نے کہا, حکم دیا محمد تقی شیرازی نے, تمام شیعوں کو اگر اس آفت سے بچنا ہے تو 10 دن تک زیارت عاشور پڑھ کے ہدیہ کریں مادر امام زمانہ جناب سیدہ نرجس کو. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. وہ جو باہر بیٹھے ہیں اور میری ماں بہنیں سن لیں, یہ ذرا سی پریشانی آنے کے بعد فوراً تعویذ لینے چلی جاتی ہیں. ہاں, اور جھڑ پھکوے تو سب جگہ بیٹھے ہوئی ہیں. خدا کی قسم ان کی انکم بہت بڑی ہوتی ہے. ایک جھڑ پھکوا مجھے کرونا میں ملا, مولوی تھا. وہ کہنے لگے, مولانا ہمارا کام تو اس میں بھی نہیں رکا, کرونا میں بھی. میں نے کہا کیوں؟ کہا اصل میں پہلے شوہر اور بیوی دن میں کم سے کم الگ تو ہو جایا کرتے تھے. شوہر اپنے کام پہ چلا جاتا تھا, بیوی گھر کا کام کرتی تھی. اب ہر وقت جو ہے میاں بیوی ایک ساتھ ہیں. جس گھر میں دیکھو لڑائی شروع ہے. ہمارا دھندا بڑا گرم چل رہا ہے. اب وہ بیوی کہتی ہے, اجی بتاؤ کیسے بدل گئے یہ. شوہر کہہ رہا ہے بیوی کیسے بدل گئی. انہیں نہیں پتا زیادہ ساتھ میں رہنے کی وجہ سے کبھی کبھی پرابلم بھی ہو جاتی ہے. سمجھ رہے, پہلے پورا دن گھر میں رہتا تھا, اب رات میں آتے تھے تو ماشاءاللہ بیوی ویلکم کرتی تھی, محبت بڑھتی تھی. ارے پورا دن تو نہیں تھے, اب آئے ہیں, اب ہر وقت آپ آئے ہیں اور ہر چیز پہ ٹوک رہے ہیں. اب وہ کہہ رہی پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا, بدل گئے. کیا حال ہے؟ بدلے نہیں ہے, پہلے ہی جیسے ہیں. وہ بھی نہیں بدلی ہے, مگر اب زیادہ ساتھ رہنے لگے ہیں تو ٹوک رہے ہیں. تو اب کہنے لگے ہم نے کہا کسی نے کروا دیا. اور مولانا میں نے 10 لاکھ 3 مہینے میں کمائے خالی. اس کو تعویذ اس کا, اس کو تعویذ اس کا, اس کو تعویذ اس کا. سمجھ رہے؟ تو یہ ہے, میں ان کو بتا رہا ہوں, ہماری ماں بہنوں کا عقیدہ جلدی وہ ہو جاتا ہے. حالانکہ مولائی بھی سب سے یہی ہیں اور عزاداری بھی انہی کی وجہ سے قائم ہے. یہ بتا رہا ہوں میں آپ سے. ہاں, انہی کی محنت ہے یہ. ہمیں انہی کی تو محنت ہے جو آپ جیسے عزادار پیدا کیے ہیں. تو چلیے, یہ تو ان کو عمل بتا رہا ہوں میں محمد تقی شیرازی کا. جب بھی پریشان, اب یہ بتائیے جو بی موت کو ٹال دے, میں نے خدا کی قسم بہت محنت کا جملہ کہا ہے, جو بی میں اتنی طاقت ہو کہ موت کو ٹال دے تو وہ کسی بھی پریشانی کو کیوں نہیں ٹال سکتی. محمد تقی شیرازی نے کہا شیعوں ہر گھر میں زیارت عاشور پڑھو 10 دن تک, اور 10 دن تک اسے ہدیہ کرو جناب سیدہ نرجس کو. کہتے ہیں 15-16 دن کے بعد جب سب نے پڑھی تو موت کا خاتمہ ہو گیا, طاعون کی بیماری ختم ہو گئی. مگر میں سوچا تھا واقعہ اتنا ہی ہے, مگر واقعہ جو پڑھا بھائی وہ تو نور علی نور ہے. میں نے آپ کو کہا اگر مجھے 10 کروڑ بھی دے دے کوئی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی. مگر جب علمی نکات آتے ہیں سامنے جو ایک خوشی ہوتی ہے عالم مولوی کو, طالب علم کو. اب سنیے, تمام شیعوں سے موت بند, بیماری ختم,
مگر جو دوسرے فرقے تھے ان میں طاعون اب بھی تھا، وہ مر رہے تھے، مر رہے۔ اب ملا اور مولوی اور مفتی اور وہ سوچے اب یار شیعوں میں تو کوئی نہیں مر رہا، ان میں تو کوئی نہیں مر رہا، ہمارے اب بھی مر رہے، اب 20 دن ہو گئے ان میں کوئی مرا ہی نہیں۔ اب چیک تو کرتا ہی ہے نا آدمی، بھائی ہمارے کتنے مرے اور ان کے کتنے مرے، یار پہلے ان میں بھی ہماری طرح مر رہے تھے، اب ان میں کوئی نہیں مر رہا۔ راز تلاش کرو کہ طاعون کا مرض ان میں کیوں ختم ہو گیا، ہم سنیے بس آخری جملہ ہے مجلس کا، جتنی پوری طاقت مجلس میں لگی اتنی آخری جملے میں انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کریں گے، ورنہ جوان مریں گے، ورنہ عورتیں مریں گی۔ زیارت عاشور پڑھنا شروع کیا، امام کی ماں کو ہدیہ کرنا شروع کیا، موت ٹل گئی، طاعون ختم ہو گیا، لوگ آنے لگے ہمیں بھی شیعت بتا دو، ہمیں بھی شیعت سمجھا دو۔ یعنی ایک مجتہد نے دشمنوں سے اقرار لے لیا جس کی ماں میں اتنی طاقت ہے۔ بس ایک عمل اور بتا دیتا ہوں، تو جب بھی تم کو کوئی پرابلم ہو، جب بھی تم کو کوئی پریشانی ہو، جوانوں جاب کی پریشانی ہو، تمہیں نوکری کی پریشانی ہو، تمہارے رزق میں برکت نہ ہو، تمہاری بہنوں کی شادیاں نہ ہوں، گھروں سے بیماریاں نہ جاتی ہوں، گھروں سے پریشانیاں نہ جاتی ہوں، تو 10 دن کا عمل کرو، زیارت عاشور ہدیہ کرو، کس کو؟ جناب سیدہ نرجس کو۔ آپ سمجھے کتنی عظیم خاتون ہے۔ علماء نے ایک نماز بھی لکھی، وہ بھی بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ بڑی چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو بی بی کا ایک عمل اور ہے، جناب سیدہ نرجس کا علماء نے لکھا، کہا 2 رکعت نماز پڑھیے صبح کی طرح، بالکل وضو سے پڑھیے گا، سمجھ رہے؟ بغیر وضو کے نہیں۔ تو وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی صبح کی طرح، کسی بھی دن جب پریشان ہو کسی بھی دن 2 رکعت نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنے کے بعد تسبیح زہرا پڑھیے، تسبیح زہرا کے بعد آپ پڑھیے 100 مرتبہ صلوات۔ کیا کریے؟ 100 مرتبہ صلوات۔ 100 مرتبہ صلوات کے بعد 1 مرتبہ پڑھیے سورہ حمد، 3 مرتبہ پڑھیے سورہ قل هو اللہ، اور پھر کہیے پروردگار میں نے اس عمل کو ہدیہ کیا بی بی سیدہ نرجس کے لیے، اور اس کے بعد اپنی حاجت مانگیے، پھر دیکھیے اپنی زندگی کے کمالات، پھر دیکھیے اپنی زندگی کی پریشانیاں۔ تو یا وہ عمل کر لیجئے یا یہ عمل کر لیجئے، اس لیے کہ علماء نے لکھا باب من ابواب اللہ، جناب سیدہ نرجس حاجت پوری کرنے کا اللہ کا ایک دروازہ ہے، بڑی مگر مانگتا ہی نہیں ہے کوئی۔ اور بی بی سے مانگ کے تو دیکھیے کبھی، کتنے خوش ہوں گے امام کہ میری ماں سے مانگ رہا ہے، سمجھ رہے؟ بیٹا کہے گا اماں دو، یہاں تو پریشانی حل کریں گی، محشر میں شفاعت کریں گی،
ان کی زیارت میں ہے لا تحرمنی شفاعتہا، مجھے ان کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ بس عزیزو